بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بلندر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آیت بھی میں نے صلوات کے بارے میں تلاوت کی ہے. صلوات کے عنوان سے ذکر ہو رہا ہے اور معصوم کا فرمان بھی آپ کی خدمت میں، بلکہ ہم معصوم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں تو وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ارشاد فرماتے ہیں: جو ہم پر صلوات پڑھنے میں بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہم آل محمد سے افضل سمجھتا ہے. یعنی وہ تکبر کرتا ہے، تکبر میں آگے ہم اہل بیت پہ صلوات نہیں پڑھتا. اب وہ صلوات نہ پڑھے جو محمد و آل محمد کو اپنا جیسا سمجھتا ہے. بلندر صلوات. میں دیکھ رہا تھا آج ماحول کافی سونا سونا سا ہے. حسینی کبھی سوتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں، لیکن جب سو جاتے ہیں لیکن حسینی سوتا ہے تو بھی اس انداز سے سوتا ہے کہ وہ بیدار رہتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی رہتی. ایک رباعی آپ کی خدمت میں میرے یہ جوان دوست کیونکہ نہیں پڑھ رہا ہوں، لطف لیجیے گا اور اپنے اذہان عالیہ کو بلند کیجیے. دیکھیں لہجے میں تھوڑا سا 19-20 ہو گیا تھا، یہ اس بات کا اقرار تھا، لیکن آپ نے مقصد منزل اس کو رکھنا ہے. ذکر کو مقصد رکھنا، اور یہ ایسا ذکر ہے، اس ذکر میں وحدہ لا شریک آپ کے ساتھ شریک ہے. لہجے بدلتے رہتے ہیں، لہجے بدلتے رہتے ہیں. جیسے عربیوں کے لہجے ہیں، وہ عربی بول رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، بے شک وہ گالیاں دے رہے ہیں. مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں، مختلف لہجے ہیں، یہ روز عمل سے. لیکن ایک لہجہ ایسا ہے جس کے لہجے کو اللہ نے اپنا لہجہ کہا. اپنا لہجہ کہا کس کو؟ جب اللہ کے رسول معراج سے ہو کے اصحاب کے جرمٹ میں واپس پہنچے تو سوال کرنے والے ہوتے ہیں. سوال کیا: یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے کس لغت میں کلام کیا؟ انتہائی دور کس کو اللہ نے اپنا لہجہ کہا؟ کائنات میں ایک ہستی ملے گی،
اللہ کے نبی نے جواب دیا باللغت العربیہ، اللہ نے مجھے سے لغت عربی میں کلام کیا۔ دوسرا سوال اللہ کے رسول سے اصحاب کرام نے کیا، یا رسول اللہ کس کے لہجے میں اللہ نے آپ سے گفتگو کی؟ میں مقام معراج پہ آپ سے گفتگو کی، اللہ کے رسول نے فرمایا باللہن علی ابن ابی طالب، اللہ نے مقام معراج پہ میرے ساتھ علی کے لہجے میں گفتگو کی۔ اسی نسبت سے آپ کی خدمت میں رباعی عرض کر دوں، اپنے ذہنوں کو بیدار کیجئے گا۔ توجہ چاہوں گا، دنیا میں اس بشر کا مقصد مقدر عجیب ہے، سن رہے؟ دنیا میں اس بشر کا مقصد مقدر عجیب ہے جس کو علی ولی کی غلامی نصیب ہے۔ دنیا میں ربائی کو سمجھیے گا، ابھی دو مثالیں پڑھیں گا، میں ربائی پڑھنے لگا۔ دنیا میں اس بشر کا مقصد مقدر عجیب ہے جس کو علی ولی کی غلامی نصیب ہے۔ ملنا اگر خدا سے، ملنا اگر خدا سے، گر مرتضیٰ کا پوچھ، ملنا اگر خدا سے گر مرتضیٰ کا پوچھ، یہ گر خدا کے صحن کے بالکل قریب ہے۔ ملنا اگر خدا سے گر مرتضیٰ کا پوچھ، یہ گر خدا کے صحن کے بالکل قریب۔ ماشاءاللہ آپ بیدار ہو۔ کل میں نے گفتگو قدیم پہ آ کر روک دی تھی، کہاں روک دی تھی؟ رکوایا گیا۔ بڑا چونکہ مجھے مسائل کے لیے وقت نہیں ملتا، مجھے ابھی راستے میں آتے وقت یہ خیال آ رہا تھا جب مسائل پڑھنا شروع کرنے لگ جاؤں، ذہن بنا لیتا ہوں تو ذاکر صاحب آتے ہیں، ہم کسی کا حق نصب نہیں کرتے کیونکہ غاصبین کے ماننے والوں میں سے جو نہیں ہے نمبر ان کے حوالے ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ مسائل کے لیے وقت نہیں ملتا، مجھے نہیں ملتا۔ یہ ضمیر اختر نقوی صاحب کراچی والے، مولانا ضمیر اختر نقوی، سمجھ گئے نا؟ تو انہوں نے یہ پچھلا جو رمضان گزرا ہے، کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اصحاب کے فضائل اور مناقب بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب خوبصورت دیا، کہا ہم آل محمد کے فضائل سے فارغ ہی نہیں ہوتے، ہمیں محمد و آل محمد کے فضائل سے وقت ہی نہیں ملتا۔ وقت ملتا تو اصحاب کی طرف جاتے، اسی طرح مجھے فضائل سے وقت ملتا تو مصائب کی طرف چلا جاتا۔ اس رباعی کو یاد رکھیے گا، یہ گر خدا کے ملنا اگر خدا سے گر مرتضیٰ کا پوچھ،
یہ گھر خدا کے صحن کے بالکل قریب ہے. اور کل میں نے بات کی تھی اللہ قدیم ہے. اللہ بولیے گا میرے ساتھ قدیم ہے. دیکھو میرے دوستو اس سے پہلے ایک اور بات عرض کروں. مجلس حسین ہے شیعوں کی مجلس نہیں ہے. مجلس حسین ہے. اس میں اہل سنت بائی تشریف لائے تو ان کی عزت کیجیے گا, ان کی عزت کیجیے گا, ان کا احترام کیجیے گا. کیوں؟ کیونکہ اہل سنت بائی حسین کے مہمان بن کے آ رہے ہیں. حسین کے مہمان بن کے آ رہے ہیں اور ہم حسین کے نوکر ہیں. ہم مالک کے یعنی مولا حسین کے نوکر ہیں. نوکروں کا کام یہ ہوتا ہے مالک کے مہمانوں کی عزت کرنا, مالک کے مہمانوں کی عزت کرنا اور ان کے مقدسات کی توہین کرنا شرعاً حرام قرار دیا ہے ہمارے علماء حق نے. تو لہذا جو بھی مجلس حسین میں جس مکتب کا بھی تشریف لے آتا ہے وہ ہمارے لیے اعزاز ہے, کیونکہ ہم نوکر ہیں حسین کے, وہ آ رہے ہیں حسین کے مہمان بن. لہذا یہ گزارش, اس کے بعد میں جا رہا ہوں اپنے مضمون کی طرف. دوسری گزارش یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ مجلس کا اہتمام آپ مومنین کے تعاون سے ہو رہا ہے. حالانکہ مجھے انتظامیہ نے بالکل بھی نہیں کہا کہ اعلان کرتا ہے آپ مومنین کے تعاون سے ذکر حسین برپا ہو, بلکہ یوں کہوں کہ حسین نے آپ کو توفیق دیا ہو, حسین نے آپ کو چن لیا ہے اس مقصد کے لیے کہ آپ حسین کی عزاداری کو قائم کریں. ایران کا ایک شہر یزد, یہ باہر بیٹھے ہوئے انتظامیہ حسین کی عزاداری کی خدمت میں ضرور اپنا نام لکھوائیں. بے شک وہ 5 روپے کا سکہ ہی کیوں نہ ہو, وہ 5 روپے کا سکہ ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ قرآن کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ذرا بھر بھی نیکی کی اس کی نیکی رائے گا نہیں جائے گی. تو عزاداری کا قیام ذکر حسین, ذکر اہل بیت وہ نیکی ہے. اس نیکی کے بغیر کوئی بھی مومن مسلمان کی عبادت قبول ہو ہی نہیں سکتی. بہت بڑا جملہ کہا میں نے. تو بہرحال ایران کا ایک شہر ہے یزد, جہاں سے ہمارے کی بیٹی حضرت بی بی پاک اس یزد کا واقعہ ہے. اس واقعہ کو غور سے سنیے گا. دیکھا گیا شہر یزد کے لیے جمع ہو گئے امام حسین کی عزاداری کو برپا کرنا ہے, لیکن ان کے پاس تعلق کے احترام کے لیے کچھ بھی نہیں. آپ کے اذہان ہاتھ ہے نا, سنیے گا, کچھ بھی نہیں تھا. ایک تاجر کے پاس چلے
تاجر سے انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح مسجد برپا کر چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس تبرک کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ہمارے ساتھ مومن کے لیے تبرک کا اہتمام کریں، تبرک مستحب ہے اور چھین کے کھانے کا بھی حکم ہے۔ کسی جان لے کے کھانے کہیں چھین کے کھانے کا حکم ہے۔ تو اس تاجر نے چیک بک چیک سامنے رکھا، کہا جتنی رقم چاہیے لکھ دو۔ اب انہوں نے غلطی سے اگر لاکھ لکھنا تھا تو 1 کروڑ لکھ لیا۔ اگر 1 کروڑ لکھنا تھا تو 1 ارب لکھ لیا، بہرحال اماؤنٹ ڈالی لیکن بہت بڑی رقم لکھی غلطی سے۔ اب وہ چیک اس کے سامنے تاجر کے سامنے پیش کرنے سے ڈر رہے، تو بہرحال چیک تاجر کے سامنے لے لے، تاجر نے دیکھے بغیر چیک سائن کر لیا، دیکھے بغیر سائن کر لیا، دستخط کر دیے، بہت بڑا تاجر تھا۔ پیسے لے کے انہوں نے بڑے خوش ہو گئے، کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اگر یہ واقعہ اپنے پلے بند ہونا یہ حقیقت ہے، ساتھ نہیں اتنی اس کا دوست اس بات میں اس کا دور ہے اور مدد چون کیا بنتا ہے آپ کے ساتھ معاملہ ہوا۔ تاجر نے کہا میرا اعمال بہت طویل تھا، پتہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ برگاہ امام حسین میں پیش کیا گیا۔ برگاہ مجھ سے میرا عمل نامہ فرشتوں نے لیا اور امام حسین کو لیا فرشتوں نے۔ اس نے دنیا میں کیا کیا تھا؟ اس نے رقم جو راہ حسین میں خارج ہونے کی دیکھے بغیر سائن کر لیے تھے، مر گیا تھا۔ اس کا نام اعمال ہے بہت طویل تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ جو چلا جاتا ہے نا اس کا نام اعمال اس کے گلے میں لگا دیا جاتا ہے، تو فرشتوں نے اس کا نام اعمال دیا، امام حسین کو پیش کر دیا۔ تو امام کو چاہیے تھا چونکہ فرشتوں کو حکم امام نے دینا تھا، وہی فرشتوں نے عمل کرنا تھا، لیکن جب اس تاجر کا نام اعمال امام حسین کو دیا گیا تو امام نے دیکھے بغیر اٹھا کر سائن کر دیے۔ دیکھا نہیں اس تاجر کے نام اعمال کو نیازی صاحب، ہاں یاد رکھیے گا، امام حسین نے نام اعمال کو دیکھا نہیں، الٹا دیا، الٹا دینے کے بعد سائن کر دیا اور کیا لکھا، اس کو اعلیٰ علیین بھیج دو۔ ملک صاحب میں پرسوں کتاب پڑھ رہا تھا،
کے پیچھے امام حسین کی زندگی میں لکھا تھا، یعنی ان کی زندگی امام کی ابھی شہادت نہیں ہوئی، خدا کی قسم امام حسین کے ساتھ جو بھی کام کرتا تھا، جو بھی امام کا کام کرتا تھا، جو بھی امام کی خدمت کرتا تھا، فوراً امام حسین اس کو کچھ نہ کچھ عطا کرتے تھے، یعنی کسی کا احسان اپنے اوپر اتار بھی نہیں رکھتے تھے یہ حسین۔ لہذا ایک دو ہزاروں میں واپس پلٹا دیتا حسین۔ لہذا اب آئے اس ربائی کی طرف۔ آپ بیدار ہیں نا؟ اگر بیدار نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، ہاں اگر چھوڑ دوں تو پیچھے ہے بھی کوئی۔ ایک بلند سلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ یہ واقعہ بیٹھے گا نا ذہن میں کہ امام نے اس کا نام اعمال دیکھا نہیں، اس طرح اس تاجر نے چیک کو نہیں۔ قدیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں موضوع پر، لیکن ابھی تک گفتگو نہیں ہو سکی سیر حاصل۔ اللہ قدیم ہے، میں نے کل بتایا تھا جس طرح اللہ قدیم ہے نا، اسی طرح صلوات بھی قدیم ہے، صلوات بھی قدیم ہے، اور ان کے دشمنوں پر لعنت بھی قدیم ہے۔ لعنت بھی کیوں؟ نور مصطفیٰ ایک مستقل وجود رکھتے ہیں، نور مصطفیٰ وجود مستقل ہے، منقطع نہیں ہے۔ سمجھا پاؤں آپ کو؟ ہم مستقل نہیں ہیں، منقطع ہیں، اور کائنات کی ہر چیز منقطع ہے، مستقل نہیں ہے۔ اگر مستقل ہے تو قدیم کی شکل میں ذات پروردگار ہے، یا مستقل نور محمد و آل محمد ہے۔ کیسے؟ کیسے؟ اگر مستقل نور محمد و آل محمد، ان کا نور مستقل نہ ہوتا تو کبھی ان انتہائی توجہ۔ قل کس نے کہا؟ اللہ نے۔ کس سے کہا؟ مصطفیٰ سے کہا۔ کہو قل قل هو اللہ احد۔ اے مصطفیٰ کہو کہ اللہ ایک ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پاؤں یا نہیں۔ یہ کب کہا؟ رسول کے دنیا میں آنے کے بعد نہیں، اس وقت کہا جب کچھ بھی نہ تھا۔ پتہ نہیں یار آپ سمجھ رہے یا نہیں؟ اللہ نے مصطفیٰ سے کہا کہو قل۔ کہا کس نے؟ اللہ نے۔ کس سے کہا؟ مصطفیٰ سے۔ قل کہو قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلے مصطفیٰ نے بتا دیا، مصطفیٰ کی زبان سے اللہ نے کہلوا دیا کہ اللہ ایک ہے۔
میری ربائی کے آخری جملے یاد کرنا، ذہن میں رکھنا، یہ گھر خدا کے صحن کے بالکل قریب ہے۔ سب سے پہلے مصطفیٰ نے کہا اللہ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ جب مصطفیٰ نے کہا نا اللہ ایک ہے، تو اللہ نے بھی کہا محمد ایک ہے۔ محمد ایک ہے، مسئلہ خراب ہے، وہ بھی ایک یہ بھی ایک، وہ بھی ایک، اور کہلوایا بھی اللہ نے خود سے۔ یہ یاد رکھو، اگر محمد کو، اگر مصطفیٰ کو درمیان سے نکال دو تو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ پھر وہی دوبارہ انسان بتوں کی پوجا شروع کر دے گا، کیونکہ اللہ ایک ہے، یہ کائنات میں سب سے پہلے مصطفیٰ نے بتایا۔ واللہ احد ایک، مصطفیٰ نے بھی سوچا، اللہ نے بھی کہا میں بھی ایک ہوں، یہ بھی۔ یہ آیت سورہ اخلاص کی اللہ کی وحدانیت کے، اللہ کی وحدانیت کا ترانہ بن کر یہ سورہ نازل ہوا۔ جب اللہ نے کہا نا محمد بھی ایک، میں بھی ایک، تو اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ میں ہمیشہ احد رہوں، میں ایک رہوں۔ تو پھر اللہ نے محمد کے نور کو دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، محمد کے نور کو دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ ایک نور کا ایک حصہ محمد، دوسرا حصہ علی۔ جیسے علی کا نور وجود میں آیا، علی نے کہا اللہ الصمد، توحید لے لو محمد و آل محمد کے ماننے والوں سے۔ علی نے کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے سوچا، علی نے میری بے نیازی کا اعلان کر دیا۔ اب اللہ نے کیا کہا، اے علی میں یکتا ہوں، میں تنہا ہوں، میں ایک ہوں، میں اللہ ہوں کہ بے نیاز۔ اے علی میں تجھے ساری کائنات سے بے نیاز کر دوں گا، میں ساری کائنات سے تمہیں بے نیاز کر دوں گا۔ ابو الاسود دو علی، یہ مولا علی کے شاگرد ہیں، جس نے قرآن کے اوپر اعراب لگایا۔ علی کا شاگرد نہ ہوتا تو آج مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کا بھی نہ آتا۔ ابو الاسود دو علی علم نحو کا ماہر ہے، موجد ہے، مولا علی کے شاگرد ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ میں اپنے موضوع پہ ہوں۔ انہوں نے قرآن کے اوپر اعراب لگائے، کس آیت میں رکنا ہے، کس لفظ کے اوپر زبر ہے، کس لفظ کے نیچے زیر ہے، کس حرف کے اوپر مد ہے، کس حرف کے اوپر جزم ہے۔ یہ کس نے دیا اعراب؟ ابو الاسود دو علی نے، اس نے لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے مولا علی کی شان میں ساری کائنات کا علی کی طرف محتاج ہونا، ساری کائنات کا علی کی طرف محتاج ہونا، اور علی کا ساری کائنات سے بے نیاز ہونا، یہ بات مجھے علی کو علی ماننے پہ مجبور کر دیتی۔
کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میری طرف دیکھیں بھائی، میری طرف. اللہ نے علی کے نور کو محمد کے نور سے جدا کیا. علی نے اللہ کی صمدیت کا اعلان کیا کہ اللہ الصمد. جب صمدیت کا اعلان کیا تو آگے اللہ نے اس نور کو شگافتہ کیا، اس نور کو شگافتہ کیا تو اس نور کے مزید 2 حصے ہو گئے. اس نور کے پہلے حصے نے کیا کہا؟ لم یلد. دوسرے حصے نے کہا ولم یولد. اللہ وہ ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. سماعت فرما رہے ہیں آپ؟ آگے کیا رہے گا؟ نور مصطفیٰ 4 حصے ہو گئے. نور مصطفیٰ کے 4 حصے ہو جائے نا. ایک بلند نعرہ سنا. سید علی عزت شاہ صاحب اس نور کے 4 حصے ہو گئے. اب اللہ نے چاہا کہ یہ چاروں جدا جدا ہیں کہ ان کے درمیان ارتباط ہونا چاہیے، ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہونا چاہیے، ان کے درمیان ایک ربط ہونا چاہیے. اللہ نے خلق اللہ الفاطمہ من نور عظمتہ. اللہ نے بطول کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا. ان چاروں کے درمیان رہا، ان چاروں کے درمیان رکھ کے اللہ خود تعارف کرانے لگا. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ فاطمہ، یہ اس کا باپ محمد، یہ اس کا شوہر علی، یہ ان کے بیٹے حسن اور حسین. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ نے چاہا میرا تو کوئی کفو نہیں ہے، اور زہرا کے لیے علی کو کفو قرار دیا. اب سمجھ میں آ گئی توحید، سورہ اخلاص سمجھ میں آ گیا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے علی تیری مثال اللہ کی اس کائنات میں ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ اخلاص. سورۃ اخلاص ہے، سورۃ اخلاص جس میں اخلاص ہے اللہ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اخلاص ہے. اب سمجھ میں آیا؟ ملنا اگر خدا سے گر مرتضیٰ کا بوجھ، یہ گر خدا کے صحن کے بالکل قریب ہے. ایک بلند صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد کی طرف. ایک پھر بھی بلند صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد کی طرف. پنجتن نہ ہوتے
لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کون ہے، توحید کیا ہے۔ توحید کے لیے علی نے بڑوں کو مارا، لیکن جن کے بڑوں کو مارا تھا نا، انہوں نے اولاد رسول سے چن چن کے بدلے، چن چن کے بدلے۔ اگر کسی سے دشمنی ہو نا، مردوں کی دشمنی مردوں کے ساتھ، لیکن وہاں علی کی بیٹی تیری کسمہ، میں مسائل نہیں پڑھ سکا ہوں، لیکن علی نقی کے آنے تک، شاہ صاحب کے آنے تک ایک واقعہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جو رو سکتا ہے رو لے، جو نہیں رو سکتا ہے رونے کی شکل بنائے۔ شکل بھی نہیں بنتی رونے کی تو اپنے سروں کو جھکا لے، یہ بھی بات ہے۔ محلے بنی ہاشم 40 گھروں کے دروازے ایک ہی صحن کی طرف کھلتے تھے، اور امام مظلوم کربلا نے فہرست بنوائی تھی۔ فہرست بنانے والے عباس علمدار، صرف کہا عباس میرے لشکر کے سالار اعلان کر دو۔ 27 رجب کو یہ امام حسین نے مولا عباس سے کہا کہ کل 28 تاریخ ہے یہاں سے روانگی ہوگی، تو لہذا اعلان کر دو بنو ہاشم کے فہرست میں جن جن کے نام ہیں وہ تیاری کریں۔ مولا عباس نے اپنی طرف سے نام نہیں لکھے، نام نہیں لکھے، لکھوائے تھے امام سے، اور مولا عباس نے اعلان کیا اے خاندان اہل بیت نبوہ، اے خاندان رسالت، کل مدینہ چھوڑنے کا وقت آن پہنچا۔ میں جن جن کے نام لوں گا تیاری کیجیے گا، اور جن کے نام نہیں آئیں گے ان کو ہمارے ساتھ نہیں جانے، اور جن خواتین جن بیویوں کے نام آئیں گے اگر انہوں نے اپنے شوہروں سے اجازت نہیں لی ہے تو ہمارے نانا کی شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر قدم رکھے۔ عزادارو آل محمد کے مذاہب میں بھی تبلیغ ہے۔ یہ مولا عباس نے اعلان سنا، اور تاریخ میں کہتے ہیں کہ شریکت الحسین فاتح شام بی بی کا نام نہیں تھا، لیکن یہ بات غلط ہے، بی بی کا نام تھا، بی بی کا نام تھا۔ یہ اعلان ہوا تھا کہ اپنے شوہروں سے اجازت لیجیے۔ جیسے ہی مولا عباس کا یہ اعلان ہونا تھا، شریکت الحسین بی بی مسافر شام بی بی دوڑتی ہوئی حسین کے قدموں میں آئی، کہا بھیا بس آپ مجھے چند لحظے کی اجازت دیجیے، میں ابھی اپنے چچزاد سے اجازت لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں۔ کتنی دیر میں آؤ گی زینب؟ بی بی نے فرمایا آپ ولید کے دربار سے کتنی دیر واپس ہوتے تھے؟ مولا نے فرمایا 3 ساعت یعنی 3 گھنٹے۔ کہا بھیا حسین 3 گھنٹے تک میں مسلسل کھڑی رہی، تیرا انتظار کرتی رہی، یہ نہ ہو میں اجازت لینے جاؤں اور تو چلا جائے، اس سے زیادہ میں وقت نہیں لوں گی، 3 گھنٹوں کے اندر واپس آؤں۔ ایک بات یاد رکھیے گا،
جس وقت مولا کائنات نے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ بی بی کا عقد ہوا تھا نا، یہ عقد خود مولا کائنات نے پڑھا تھا۔ علی خود بی بی کے پاس گئے تھے عقد کے وقت، نکاح کے وقت۔ بی بی برقعے میں تھی اور مصلی پہ تشریف فرما تھی، بیٹھی ہوئی، جیسے مولا کے قدموں کی چاپ سنی۔ علی کی بیٹی کو اندازہ ہوا بابا آیا، سر پہ ہاتھ رکھا، مولا نے کہا بیٹا تیرے نانا کی شریعت میں، تیرے نانا کی شریعت میں یہ ہے کہ جب تک آپ کی اجازت نہ ہو میں نکاح نہیں پڑھ سکتا۔ آپ کو اپنا چچازاد عبداللہ ابن عقیل عقد میں قبول ہے؟ بی بی نے کہا جی بابا قبول ہے۔ علی کھڑے ہو کے ایک لحظے کے لیے رک گئے، پھر سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا تیرے نانے کی شریعت میں دلہن کو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کوئی خاص شرط رکھنا چاہ رہی ہے تو آپ شرط رکھ سکتی۔ خدا کی قسم علی کے سامنے نہ بول سکنے والی بیٹی پہلی دفعہ، بس آخری جملہ میری طرف توجہ کیجیے گا نیاز حسین، بولو ٹھیک بابا میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے، عقد کی شرط یہ ہے کہ مجھے روز آپ کے گھر آنے کی اجازت دی جائے۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا بابا میں حسین کو دیکھے بغیر ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ مولا بھائی جب مولا حسین نے اجازت دی کہ جاؤ جا کر اجازت لے آنا، بی بی نے فرمایا ہاں جاؤں گی، اگر اجازت دیا تو میں آپ کے ساتھ آؤں گی، اگر اجازت نہیں ملی تو بھیا حسین ایک کام کرنا، میرا جنازہ پڑھ کر مدینہ چھوڑ دے۔ میرا جنازہ پڑھ کر مدینہ چھوڑ دینا۔ گئی بی بی زینب جناب عبداللہ کے گھر جا کے سامنے نہیں گئی، بات نہیں کی۔ جناب عبداللہ سید التجار تھے، اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے، زینب کہیں مسند پہ نہیں بیٹھی، مٹی پہ بیٹھ گئی۔ تو جیسے ہی عبداللہ نے دیکھا ننگے پاؤں بی بی کی طرف توڑ پڑے، کہا بی بی کیا کر رہی ہو؟ آپ زمین پہ بیٹھی ہو، مٹی پہ بیٹھی ہو، اگر ابھی عباس کو پتہ چل جائے کہ اس کی بہن مٹی پہ بیٹھی ہوئی ہے تو مجھے تو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بس عرض کروں مولا عباس اتنا مان ہے زینب کو آپ کا، لیکن افسوس عصر عاشور کے بعد عباس عباس پکارتی رہی، حجاب لٹ گیا زینب کا، لیکن کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی۔ وَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقلبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
مومنین حضرات، اس سے قبل کہ میں اپنی محترم شخصیت کو دعوت دوں، ایک دو اعلانات ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ 5 محرم الحرام سے اس سلسلے کی شبیہات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ 5 محرم شبیہ چولہ شہزادہ علی اصغر برآمد ہوگا۔ 6 محرم ہمارا ماتمی جلوس بھی ہے، وہ اپنے روڈ پہ رواں دواں رہے گا۔ جلوس سرکار وفا حضرت عباس علیہ السلام کے علم کی برآمدگی ہوگی 6 محرم الحرام کو۔ 7 محرم الحرام مہندی شہزادہ قاسم علیہ السلام، جو کہ حسب روایت حسب روٹین سالانہ عظیم الشان جلوس ہمارا، جو کہ بلوچوں والی گلی سید شاہ سوار شمسی سید شجر آباد شمسی کے ہاں سے برآمد ہوگا اور یہاں امام بارگاہ میں اختتام مجلس تک پہنچے گا۔ وہ جلوس شبیہ مہندی شہزادہ قاسم کا ہوگا۔ 8 محرم الحرام کو شبیہ تابوت ہم شکل پیغمبر سرکار علی اکبر علیہ السلام کی برآمدگی ہوگی۔ 9 محرم الحرام ساری رات کی مجلس ہے، جسے شب عاشور کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ نماز عشاء کے فوراً بعد اور اذان علی اکبر علیہ